بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخرکار لیبیا، عراق، الجزائر، تیونس، مصر کے بعد سوڈان میں فوجی بغاوت کے ذریعے فوج نے صدر عمر حسن احمد البشیر، جو گزشتہ 30 سالوں سے سوڈان پر حکومت کر رہے تھے، کو ہاؤس اریسٹ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سوڈان کے وزیر دفاع نے بھی ملک کی فوج کی جانب سے حکومتی انتظامات کو سنبھالنے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ 2 سال کے اندر عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل وائس آف 92 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ ناظرین، 39 ملین مسلم آبادی والے شمالی افریقی ملک سوڈان میں 11 اپریل کو فوج نے ملک میں جاری طویل مظاہروں کے بعد بغاوت کرتے ہوئے ملک کے صدر عمر حسن احمد البشیر کو سابق وزیر دفاع عبد الرحیم محمد حسین، نیشنل کانگریس پارٹی کے نامزد سربراہ احمد ہارون، سابق نائب علی عثمان محمد کے علاوہ ذاتی محافظین سمیت حراست میں لے لیا ہے۔ یہاں ہم اپنے وائس آف 92 کے ناظرین کو بتاتے چلیں، گریٹر اسرائیل منصوبے کی تکمیل کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے صہیونی طاقتوں نے سوڈان میں بھی وہی پرانے آزمودہ کامیاب ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس سے پہلے وہ لیبیا، عراق، الجزائر، تیونس، مصر وغیرہ میں کر چکے ہیں، یعنی مہنگائی کے نام پر، انصاف کے نام پر، برابری کی بنیاد پر، جمہوریت کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر، عورت راج کے نام پر۔ ان پلانٹڈ تحریکوں کو عوامی انقلاب کا نام دیا جاتا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے اور یقیناً مستقبل میں بھی دیا جاتا رہے گا۔ ناظرین، آپ پاکستان کے گزشتہ 18 سال ہی دیکھ لیں تو آپ کو ساری گیم سمجھ آ جائے گی۔ 9 ستمبر 2011 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جعلی ایئر اٹیک کے بعد دنیا کے 42 امیر ترین ترقی یافتہ ملکوں نے مل کر پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ جنگ لڑی۔ بقول جنرل حمید گل، افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ ان 18 سالوں میں افغانستان انڈیا کے بارڈر سے پاکستان میں جتنی دہشت گردی کی گئی، اس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملی۔ اس جنگ میں ہمارے ہزاروں سویلین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی دوران 9 مارچ 2007 کو افتخار چودھری کی عدلیہ بحالی تحریک کس طرح شروع کی گئی، میڈیا کو کس طرح استعمال کیا گیا، ملک میں انارکی پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ یہاں پر ہم پاکستانی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے مسلح افواج اور دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی ISI کے گمنام ہیروز کے ذریعے ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد ناظرین، پاکستانی سکرپٹ کے انٹرنیشنل رائٹروں نے اس میں 9 اکتوبر 2012 کو ملالہ یوسفزئی نامی ایک گمنام لڑکی کو ڈالا اور اس پر ایک پلانٹڈ حملہ کرایا۔ پھر اس 15 سالہ لڑکی کے قدموں میں دنیا بھر کے تمام ایوارڈ، انعامات، نیشنلٹیز، میڈیا کوریج کی بارش کر دی گئی اور وہ مصوفہ آج کل انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور انہیں آنے والے کسی منتخب وقت میں پاکستان میں اسی طرح اتارا جائے گا جس طرح سوڈان میں اعلیٰ صالح کو اتارا گیا ہے۔ جی ہاں، سوڈان کی فوج نے ملک پر 30 سال تک حکومت کرنے والے صدر عمر البشیر کو ایک ایسے وقت میں گرفتار کر کے حکومت کے انتظامات سنبھالے جب 2 دن قبل ہی ایک سوڈانی لڑکی کی تصاویر اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ان ویڈیوز میں سفید لباس میں ملبوس نوجوان لڑکی کو لوگوں کے ہجوم سے جوشیلا خطاب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیوز میں نوجوان لڑکی کو گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر پرجوش انداز میں مظاہرین سے نعرے لگواتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لڑکی کی حکومت مخالف مظاہروں کے دوران سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد سوڈان کے بڑے شہروں، خصوصی طور پر دارالحکومت خرطوم میں مظاہروں میں نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ برطانوی اخبار دی گارجین کے مطابق ابتدائی 2 دن تک انٹرنیٹ پر اس لڑکی کی تصاویر وائرل ہوتی رہیں اور اسے سوڈان کے ایک نئے لیڈر کے طور پر جانا جانے لگا ہے۔ اس لڑکی کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ اس نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک نئی سیاسی لہر اور نوجوانوں میں بیداری کا باعث بنی۔ اس لڑکی کی شناخت 22 سالہ اعلیٰ صالح کے طور پر ہوئی ہے جو آرکیٹیکچر کی طالبہ ہے۔ اعلیٰ صالح نے بتایا کہ ان کا تعلق کسی سیاسی گھرانے سے نہیں ہے، تاہم وہ سوڈان میں بہتری کے لیے سڑکوں پر آئی اور لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو کر نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے لگی۔ ساتھ ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد انہوں نے مظاہرین کو مزید جوش دلوانے کے لیے تیاری کی اور انہوں نے مظاہروں کے دوران انقلابی شاعری پڑھنا اور نعرے لگوانا شروع کیے۔ گریٹر اسرائیل کا
منصوبہ سوڈان سے ہوتا ہوا نیتن یاہو کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد تیزی سے UAE کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارے چینل وائس آف 92 سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔